السلام علیکم. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم انڈیڈ ویری گریٹفل اینڈ تھینکفل ٹو دا اقرا اسکول سوسائٹی اینڈ اٹس پرنسپل محمد ساجد. The Iqra Mission High School and Junior College at Jahannama has indeed been at the forefront of various discussions, especially around the Sir Sayyid Day and Sir Sayyid's contribution to intellectual and academic life in the country. Today, we shall be taking this discussion forward by talking about how Muslims can be included in the mainstream as far as today's society is concerned. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم آج کل جس قسم کے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ پچھلے کچھ دہوں سے فار سم ڈیکیڈ مسلم سوسائٹی ہیز انکریزنگلی بیکم اے انورڈ لوکنگ سوسائٹی and has become excluded from various activities that are the mainstream activities. اب یہ ایک ہائپوتھیسس ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کس وجہ سے ہوا ہے، اس میں ہم دوش کس کو دیں، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. لیکن ہم پہلے اگر دیکھیں تو سر سید احمد خان جن کو ہم آج یاد کرتے ہیں دنیا بھر میں، ان کی زندگی سے اگر ہم سبق آموز ہوں تو سب سے پہلی بات، جو سب سے نمایاں بات، جو سب سے لاؤڈلی انہوں نے کہا، وہ یہ کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مین اسٹریم میں رہے. ان کا سارا دار و مدار اسی بات پہ تھا کہ مسلمان امت اور مسلمان قوم ان دنوں جو بڑی پستی کے عالم میں تھی، اس کو کیسے وہ مین اسٹریم میں انکلوڈ کریں. تو آپ دیکھیے کہ اگر ساجد صاحب سر سید کو یاد کرتے ہیں آج، تو وہ موضوع کس وجہ سے وہ کئی طرح سے ریلیونٹ ہیں سر سید آج کل، لیکن جو سب سے اہم بات ہے، جو پہلی بات ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے 1857 کے بعد جو حالات ہوئے، شاید کچھ اسی طرح کے حالات ہم آج کل انڈیا میں دیکھ رہے ہیں. جب کیا ہوا تھا، مغل سلطنت گر چکی تھی اور سر سید رہتے تھے دلی میں. انہوں نے یہ سب بالکل اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور یہ دیکھا کہ جب برٹش حکومت آ گئی تو اس برٹش حکومت نے مسلمانوں کو بالکل درکنار کر دیا. اور کیوں درکنار کر دیا؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان غدار ہیں. کچھ اسی قسم کے الفاظ، کچھ اسی قسم کی آئیڈیالوجی، کچھ اسی قسم کی تہمت آج بھی ہم کو سنائی دیتی ہے. یو پی میں، مدھیہ پردیش میں، کرناٹک میں. لگتا ہے جیسے 200 سال میں کچھ بدلا ہی نہیں، اور 200 سال سے ہم 200 سال کے بعد بھی ہم یہی شک و شبہ میں ہیں کہ مسلمان غدار ہیں اور مسلمانوں کو درکنار رکھا جائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس شک اور اس شبے کو کس طرح سے ٹیکل کریں. How do we ensure that this marginalization of the Muslim, this strange doubt against the Muslim, this accusation that the Indian Muslim is not patriotic enough, how do we tackle these questions? That's the first point that we must know. The second that Sir Sayyid Ahmad Khan again underlined very, very firmly was the fact that in the changing educational situation, the Muslims were falling behind. There was a certain kind of education system that the Mughals had patronized, اور وہاں پہ کافی مسلمان ہوتے تھے، انکلوڈنگ سر سید، جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی. لیکن جیسے یہ تعلیمی دور بدلا اور تعلیمی نظام بدلا
تو اور جہاں جہاں زبان کی اہمیت سمجھ میں آنے لگی تو مسلمانوں کی ایجوکیشنل آؤٹ کم میں بالکل صاف اور بڑی شارپ گراوٹ نظر آنے لگی. تو یہ بات سر سید احمد خان کو بہت کھلی. انہوں نے غازی پور میں کالج بنایا, پھر مراد آباد میں, پھر انہوں نے علی گڑھ میں یونیورسٹی کی سنگ بنیاد رکھی. آج پھر وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے. آج پھر اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد یونیورسٹیز میں, کالجز میں وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے. خصوصاً جب آپ دیکھیں حیدرآباد جیسے شہر میں, تو آپ میں سے کئی لوگوں کو اپنا زمانہ یاد ہوگا جب ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں کافی تعداد میں مسلمان ہوا کرتے تھے. اب اگر آپ دیکھیں تو خصوصاً کالج اور یونیورسٹی میں آپ کو بہت کم فیصد مسلمانوں کی ملے گی. یہ کس وجہ سے ہوا اور اس کا کیا حل ہے؟ سر سید نے بھی یہی سوال پوچھا تھا, اور سر سید نے بھی اسی سوال کے جواب میں انہوں نے کئی نمایاں چیزیں کی. تیسرا جو ہمیں مسئلہ آج کل کے زمانے میں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے یکجہتی کی طرف بڑھیں. سر سید احمد خان کو بڑی دشواریاں ہوئی, کیونکہ ان دنوں جو ایک بڑی ڈیبیٹ چھڑ گئی تھی وہ تھی ہندی اور اردو کی. سر سید احمد خان بہت بڑے اردو دان تھے. انہوں نے پڑھائی تو کی تھی اردو میں, لیکن انہوں نے لکھا بھی بہت تھا اردو میں. ان کی جو تصانیف ہیں, ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اردو پروز میں, وہ شاید اس میں شاید کسی کا مقابلہ نہیں. انہوں نے جو بالکل ینگ ایج میں جو کتاب لکھی تھی جو ہم سب نے پڑھی, جس کی وجہ سے دلی کی تاریخ ڈاکیومنٹ ہوئی, وہ بڑی مشہور کتاب تھی کہ آثار و صنادید, جہاں انہوں نے دلی کے سارے مونیومنٹس کو ڈاکیومنٹ کیا تھا. اور اس قسم کا ڈاکیومنٹیشن شاید ہی کسی شہر میں کبھی ہوا ہو, اور اس وجہ سے آج تک بھی وہ کتاب دلی کے لیے اور دلی کے رہنے والوں کے لیے اور دلی کے آرکیٹیکچر اور ہسٹری کے لیے وہ اتنی اہم ہے جتنی وہ کبھی تھی. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب لکھی, انہوں نے پرچہ نکالا, اور وہ کئی طرح سے لٹریری ایکٹیویٹیز میں آگے رہے. اور چونکہ ان کو بڑا لگاؤ بھی تھا اردو سے, اور ماہر بھی تھے اردو کی پروز میں, تو انہوں نے اس بات سے وہ بہت خفا تھے کہ اردو کی جو اہمیت تھی وہ ان دنوں بالکل ختم ہوتی جا رہی تھی, اور وہ اردو اور ہندی والی لڑائی بہت نمایاں طور پہ نظر آنے لگی تھی. اور اس وجہ سے شاید اس وجہ سے وہ کاز بھی ہو سکتا ہے, وہ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان دنوں ہندو مسلمان میں جو تفرقہ آنے لگا اس میں سے ایک اہم آرگیومنٹ تھا زبان کا, کہ اردو تمہاری اور ہندی ہماری. حالانکہ دونوں زبانیں, خصوصاً اردو تو بالکل انڈین زبان تھی, کچھ ہی دنوں پہلے ایجاد ہوئی تھی اور یہیں پہ ہوئی تھی, اور ساری گرامر اس کی لوکل تھی, سارا ایڈیم اس کا لوکل تھا. تو لیکن اردو کا جو حال ہونے لگا, اور جس رفتار سے اردو کو کورٹ سے اور جوڈیشری سے ہٹایا جا رہا تھا, اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ اردو کی اہمیت اب گر رہی ہے اور کمزور ہو رہی ہے. تو یہ تیسرا مسئلہ سر سید کے سامنے تھا, اور انہوں نے اس مسئلے کو بھی بڑی سنجیدگی سے سوچا, اور اس پہ پھر انہوں نے کام کیا. جو چوتھی بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سر سید کو یہ جو تضاد نظر آ رہا تھا سوسائٹی میں, وہ تضاد ان کے ذہن میں بڑا آسان سا اس کا حل تھا, اور وہ تھا ریلیجن اور سائنس کا جھگڑا. ان دنوں آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ یہ 19ویں صدی کی بات ہے, جب
سائنس کی بہت بڑی بڑی ترقیاں ہو رہی تھیں، انڈسٹریل ریولوشن ہو چکا تھا، اور ہر جگہ ہر طرف نئی ایجادیں اور نئی سمجھ سامنے آ رہی تھی، کیمسٹری میں، فزکس میں، بایولوجی میں۔ ڈاروین نے اپنی بات کہہ دی تھی، نیلز بور نے اپنی بات کہی تھی، سائنس جغرافی میں اور اسپیس سائنس میں بہت ساری نئی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو ان دنوں ایسے لگنے لگا تھا کہ شاید مذہب سائنس کے سامنے ڈگمگا رہا ہے۔ چرچ بھی بڑا پریشان تھا، اور ہمارے علماء بھی بڑے پریشان تھے، اور اس میں سر سید نے بہت صاف صاف یہ کہا اور اس بات کو رائج کیا کہ سائنس اور ریلیجن میں کوئی کانفلکٹ نہیں۔ ان کا وہ مشہور قول کہ بھی آپ کے ایک ہاتھ میں سائنس ہو اور دوسرے ہاتھ میں مذہب، اور دونوں کا ایک بیلنس ہی دنیا اور دین کو سنبھال کے رکھ سکتا ہے، اور اس کو انکریج کر سکتا ہے، اور اس کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ کچھ اسی طرح کے شک شبہ آج بھی ہیں دنیا بھر میں۔ یہ سب سے نیا مسئلہ ویکسین والا مسئلہ ہے کہ وہ ویکسین لی جائے یا نہیں لی جائے، صحیح ہے یا غلط ہے، شرعی ہے یا نہیں ہے شرعی۔ تو اس طرح کے ڈیبیٹ پھر سے جاگ اٹھے کہ کہاں تک جا کے یہ دونوں سبجیکٹس کتنا ایک دوسرے سے کانفلکٹ کرتے ہیں یا کتنا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں آج کے لیے ان 4 ایشوز پہ اپنی بات کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر سب سے پہلی بات کہ مسلمانوں کا ایکسکلوژن مین اسٹریم سے، کہ وہ کس طرح سے آج خصوصاً اب اپنے آپ کو ایکسکلوڈیڈ سمجھ رہے ہیں، جس طرح سے وہ 125 سال پہلے 200 سال پہلے سوچا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ تعلیمی میدان میں وہ کیوں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جو ہندی اردو والا مسئلہ ہے، جو لوگوں کو بانٹ رہا ہے، اس کا کیا مصرف ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ سائنس اور ریلیجن کو کس طرح سے ایک ساتھ لے کے چلا جائے۔ یہ 4 چیزیں تب بھی بہت ریلیونٹ تھیں اور اب بھی بہت ریلیونٹ ہیں، اور اس میں اگر ہم سر سید احمد خان اور ان کی پریکٹس اور ان کی ٹیچنگ سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو آج بھی ہم اسی قسم کا چینج لا سکتے ہیں جیسے انہوں نے لایا تھا 200 سال پہلے، 150 سال پہلے، 1870 میں انہوں نے سیریسلی سوچنا شروع کر دیا تھا، اور جب تک ان کی وفات ہوئی ایٹ دا اینڈ آف دا 19th سینچری، انہوں نے ایک بڑا ادارہ قائم کر دیا تھا۔ تو یہ جو 4 مسئلے ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے، ان چاروں چیزوں میں ایک جو کنٹمپریری چیز کامن ہے اتفاق سے، جس کا ذکر ہم 3-4 سال سے بڑی زور شور سے کر رہے ہیں، وہ ہے ہماری نئی تعلیمی پالیسی، دا نیو ایجوکیشن پالیسی، جو 2016 میں ڈرافٹ کی گئی، اور ابھی تک اس کا امپلیمنٹیشن پوری طرح سے تو شروع نہیں ہوا، لیکن اس پہ ذکر اور بحث اور مباحثے چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ سر سید احمد خان کی ایجوکیشن کی پالیسی، ان کی لینگویج والی پالیسی، اور ان کا وہ سائنس اور ریلیجن والا جو مدعا تھا، وہ تینوں چیزیں اس نیو ایجوکیشن پالیسی میں کسی نہ کسی طرح سے بلکہ بڑی پختہ طریقے سے اس نیو ایجوکیشن پالیسی میں نمایاں ہوتی ہے۔ جو پہلی بات ہم نے کہی انکلوژن والی، وہ اس بات کا بھی بڑا اہم رول ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہے۔ تو چلیے ہم پہلے شروع کریں اس پہلے مسئلے سے، جو ہے انکلوژن والا، کہ آخر مسلمان اب کیوں
اسی طرح جس طرح 1857 کے بعد تقریباً 150-170 سال پہلے جہاں پائے گئے تھے کہ مین اسٹریم سے ہٹے ہوئے اور ایک اپنی دنیا میں مبتلا، کیا اسی طرح کا سچویشن اب آ چلا ہے کہ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایک مین اسٹریم ہے جس میں ساری اور قومیں ہیں، اور ایک چھوٹی سی اسٹریم ہے جو ایک اپنی ایک آئسولیٹڈ سی ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کی۔ اس بات پہ کئی لوگوں کی کئی رائے، وہ آئیڈینٹی والے لوگ یہ مانتے ہیں کہ بھئی اپنی آئیڈینٹی ہونی چاہیے کسی بھی قیمت پہ، ہر گروپ کو، ہر کلچرل گروپ، ہر مائنورٹی گروپ کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی مینٹین رکھے، اپنی آئیڈینٹی برقرار کرے اور اپنی آئیڈینٹی کو اور لوگوں تک پہنچائے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین اس کی گارنٹی دیتا ہے، آرٹیکل 29، آرٹیکل 30، ہم سب کو پوری اجازت ہے کہ ہم جو چاہیں جس طرز عمل میں اور جس قوم کے ٹریڈیشنز فالو کرنا چاہیں اور بیلیف فالو کرنا چاہیں وہ کریں، نہ صرف وہ کریں بلکہ ان کی تبلیغ بھی کریں۔ یہ ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کی ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک بہت ویژنری بات تھی جو 70 سال پہلے لکھی گئی، جس میں مائنورٹیز کو نہ صرف یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس پورا حق ہے اپنی آئیڈینٹی مینٹین کرنے کا، بلکہ یہ بھی حق دیا گیا تھا کہ آپ اس آئیڈینٹی کو اور بڑھائیں اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں۔ یہ ڈیموکریسی کا بہت اسینشیل اصول ہے جو کہ انفارچونیٹلی آج کل کے سیاستداں سمجھ نہیں پاتے۔ تو انڈیا اس معاملے میں بہت آگے تھا، اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہمیں اجازت ملی کہ ہم اپنی درسگاہیں، اپنی عبادت گاہیں، اپنی مساجد، اپنے مکتب چلاتے رہیں اور اس میں اوروں کو دعوت بھی دیتے رہیں، اور سارے حلقوں کو یہی اجازت تھی۔ لیکن اب اس پہ بہت انگلیاں اٹھ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرناٹک میں خصوصاً کل ہی ایک آرڈر پاس ہوا کہ سارے چرچ کی تلاشی لی جائے گی کہ وہاں پہ کس قسم کی کنورژن والی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ یو پی نے اینٹی کنورژن لا پاس کر دیا ہے جو کہ اس کانسٹیٹیوشنل بیسس کے سخت خلاف جاتا ہے، تو وہ تو غیر قانونی ہوا لیکن وہ پاس ہو گیا۔ تو یہ جو بحث چھڑی ہوئی ہے، یہ وہی بحث ہے جو 150 سال پہلے چھڑی ہوئی تھی ہندوستان میں جیسے ہی انگریزوں نے قبضہ کیا۔ تو اس کا کیا آنسر، اس کے لیے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ آبویسلی یہ ایک پالیسی اور لیگل ایشو ہے، اس کو لیجسلیچر میں اور پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، کورٹ میں اس کے خلاف جانا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ ثابت کرنا چاہیے، اور بڑا آسان ہے یہ ثابت کرنا۔ تو ایک رد عمل تو یہ ہے، لیکن دوسرا، چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکشن کیسے کیا جائے، غیر سرکاری کام، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اس میں کیا کر سکتی ہیں، تو اس میں بھی ہماری تعلیمی اداروں کا بہت بڑا رول ہے۔ اور یہاں پہ جو ایک بات بڑی مشکل بات ہے، اور جس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ادارے جو مخصوص ادارے ہو چکے ہیں، وہ ادارے جہاں صرف مسلمان تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کیا ان اداروں کی وجہ سے یہ جو تفرقہ ہے، یہ جو ایکسکلوژن ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے؟ وہ جو ہمارے اسکول تھے اور ہمارے پلے گراؤنڈ تھے جہاں ہم سب ہندوستانی ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے یا کھیلا کرتے تھے، کیا ان کی جگہ اب ایسی تعلیم اور ایسے کالج اور ایسے اسکول آنے لگے ہیں جہاں پہ ہر ریلیجیس آئیڈینٹی بڑھ چکی ہے، وہ اپنے
انسٹیٹیوشنز میں پڑھے. اور یہ جو مائنورٹی انسٹیٹیوشن والی ڈبیٹ ہے، یہ اس کانٹیکسٹ میں بہت امپورٹنٹ ڈبیٹ ہو جاتی ہے کہ کیا ہمارے کالجز ایسے ہو گئے جہاں پہ ہم ایکسکلوڈیڈ ہونے لگے. تو اور یہ جیسے میں نے کہا، یہ بڑا مشکل سوال ہے. ایک طرف تو ہمیں کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے، بلکہ ہمیں کانسٹیٹیوشن انکریج کرتا ہے کہ آپ اپنے ادارے بنائیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے اداروں نے بہت بڑا رول ادا کیا. بہت سارے ہمارے نوجوان وہاں سے پڑھ کے نکلے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، وکیل بن رہے. اس کی وجہ سے وہ پروفیشنلی آگے بڑھ کے وہ باقی ساری قوم کو انکلوڈ کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ آرگیومنٹ ہے. دوسری طرف یہ آرگیومنٹ ہے کہ نہیں بھائی، جہاں پہ ساتھ پڑھنا چاہیے تھا، وہاں پہ جہاں ساتھ رہنا چاہیے تھا، جن عمروں میں بچوں کو ساتھ رہنا چاہیے تھا، ان میں آپ لوگوں نے الگ الگ کر کے ان سب کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں تو نہیں، ایک دوسرے کو شک کرنے پہ آمادہ کر دیا ہے. اینڈ دیٹ از دا ڈبیٹ دیٹ کنٹینیوز. آئی تھنک a balanced view there is that a large number of our minority institutions have played a great role in ensuring that the Muslim community and its young boys and girls have studied well, have earned professional degrees, professional skills, and because of that, they have been able to join the mainstream. اب یہ لڑکے لڑکیاں جب پاس آؤٹ ہوتی ہیں تو یہ بڑے بڑے دواخانوں میں ڈاکٹر بنتے ہیں، یہ بڑی بڑی اداروں میں انجینئر بنتے ہیں، یہ بڑے بڑے ملٹی نیشنلز میں سافٹ ویئر سکھلاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو ان کی وجہ سے جو مین اسٹریمنگ ہوئی ہے، جو انکلوژن ہوا ہے، وہ اس کا ہم رول بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم اس بات کو بہتر بنانا چاہیں تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو مخصوص ادارے ہیں، ان میں کیا ہم اوروں کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. میرے ایک استاد ہیں ڈاکٹر این سی سکسینہ صاحب اپنے زمانے کے IAS کے ٹاپر تھے. جب میں نے جوائن کیا سول سروس تو وہ ہمارے مسوری کی اکیڈمی میں ڈائریکٹر تھے، اور انہوں نے اس موضوع پہ بہت کام کیا ہے. وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی، اگر ہندوستان کا سب سے اچھا کالج ایک کرسچین کالج ہو سکتا ہے، سینٹ اسٹیفنس، اور حیدرآباد کے اسکولوں میں اگر لٹل فلاور اسکول ہو سکتا ہے اور سینٹ جارجز اسکول ہو سکتا ہے، جہاں پہ ہر طرح کا آدمی گیٹ کے باہر کھڑا ہو کے منتیں مانگتا ہے کہ میرے بچے کو ایڈمیشن دے دو، کیا ایسا ادارہ مسلمان نہیں چلا سکتے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنا ورلڈ کلاس ایک ادارہ چلائیں جہاں اس ملک کا ہر باشندہ اپنے بچے کو لا کے ایڈمٹ کرانا چاہے؟ تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہوگی، اور یہ بالکل 100% سر سید احمد خان کی ٹیچنگ سے وابستہ ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا. انہوں نے ایک ادارہ بنایا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، مسلم اینگلو اورینٹل کالج، جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، یہ مسلمان کالج ہے، مسلم ہے یہ، لیکن اس میں اساتذہ غیر مذہب کے رہیں گے، اس میں اسٹوڈنٹس غیر مذہب کے رہیں گے، اس میں فنڈنگ اور لوگوں کے پاس سے آئے گی. تو ہم کو چاہیے کہ اب ہم بھی اس طرح کے ادارے قائم کریں جو ہوں امت کے، جو ہوں ملت کے، لیکن جہاں پہ داخلہ، جہاں پہ نوکریاں سب کے لیے. اچھا اگر ٹیچر ہمیں چاہیے تو ہمیں یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ وہ ٹیچر کون سی قوم کا ہے یا کون سی قوم کی ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ٹیچر سے ہمارے اسٹوڈنٹ کو کتنا زیادہ فائدہ. اور ہمارے بچوں میں ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان بچوں کو بھی ایڈمیشن دیں جو ہماری ملک کی ڈائیورسٹی کو نمایاں کریں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ادارے ہر جگہ بنائیں جو بالکل اعلیٰ تعلیم ایک مسلمان ماحول میں سب کو دیں. اور میں آپ کو
آپ سب لوگوں کو معلوم بھی ہوگا یہ، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایسے ادارے شروع ہو گئے، کم ہیں لیکن ایسے ادارے کہیں کہیں پہ نظر آتے ہیں جہاں پہ 25%، 30%، 40% غیر مسلمان اسٹوڈنٹ ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ تو یہ ہوئی پہلی بات کہ ہم انکلوژن نان اسٹیٹ ایکشن سے اپنی طور پہ، اپنے اجتماعی طور پہ، اپنے انفرادی طور پہ ہم کس طرح سے سر سید احمد خان کی ٹیچنگ سے انسپائر ہو کر ہم کس طرح سے اپنی قوم کو، اپنی قوم کے انسٹیٹیوشنز کو انکلوزیو بنائیں۔ اب چلیے ہم دوسرے ٹاپک جو میں نے کہا تھا، پہلا انکلوژن تھا، اور میں انکلوژن میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اب اس پہ جو جتنی زیادہ وار ہے، جتنے زیادہ اس پہ حملے ہو رہے ہیں وہ شاید ان دنوں بھی نہیں ہوئے تھے۔ ساری سینٹرل سرکار، اسٹیٹ کی سرکاریں اس بات پہ بہت سختی سے نظر ڈالی ہوئی ہیں، بہت سارے قانون بنا رہی ہیں جو بالکل ڈسکریمنیٹری ہیں اور جو شاید کسی کورٹ میں سٹینڈ بھی نہ کریں، لیکن اب انہی چیزوں کا بول بالا ہے۔ تو ہمارے لیے وہ چیلنج بہت اہم چیلنج ہو گیا ہے، اور ہم اس کو نہ صرف انسٹیٹیوشنلی اور گورننس کے دائرے سے کاؤنٹر کریں، بلکہ انفرادی طور پہ بھی اور نان اسٹیٹ انداز میں بھی اس کو ٹیکل کریں بائی بلڈنگ گڈ انسٹیٹیوشنس، ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشنس، جہاں پہ غیر مذہب کے لڑکے لڑکیاں آ کے پڑھیں۔ علی گڑھ تو ہے ہی ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اس میں بہت کام کیا ہے، اور کئی سارے ایسے ادارے ہیں جہاں سے لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان اداروں کے المنائی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہے تعلیم کی۔ سر سید احمد خان نے دیکھا تھا کہ تعلیمی معیار گرتا جا رہا، اور وہ لازمی بات تھی۔ مسلمان بلکہ ان دنوں کے سارے ایلیٹ اردو اور فارسی میں پڑھا کرتے تھے، تو جب اردو اور فارسی کے ادارے بند ہونے لگے، اردو اور فارسی کی ضرورت کم ہونے لگی نوکریوں میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انٹرنچڈ کمیونٹیز تھیں ان کو ڈس ایڈوانٹیج تھا۔ جو نئی کمیونٹیز نے فائدہ اٹھایا نئی زبانوں کا، ہندی اور انگریزی کا، وہ زیادہ نمایاں ہو گئی ہے۔ تو وہی آج بھی ہو رہا ہے کہ اب اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ اپنی مادری زبان میں پڑھ رہے ہیں بنسبت وہ لوگ جو انگریزی میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک نیا ڈیبیٹ ہمارے سامنے ابھر کے آ گیا۔ یہ ڈیبیٹ ہے کہ ہم کس زبان میں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ نئی ایجوکیشن پالیسی بھی اسی بات کو بہت زور شور سے ڈسکس کرتی ہے کہ جو بچہ ہے یا لڑکی ہے اس کو ابتدائی دور میں کون سی زبان میں پڑھائی کرانی چاہیے۔ What should be the medium of education at the primary school level? Should it be the mother tongue? Or should it be a universal language like English? تو اب ہمارے پاس جو ایشوز بچتے ہیں وہ واقعی اب جو اہم مسئلے ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے وہ ہے زبان، اور وہ ہے ہمارے تعلیم میں سائنس اور مذہب کی اہمیت۔ تو جو ہم نے کہا تھا کہ سر سید سے آج جو ہم سر سید کی تعلیمات سے حاصل کرتے ہیں، آج جس پہ ذکر کر رہے ہیں، کئی چیزیں ہیں جو سر سید نے کہیں کام کیا، وہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، لکھا ہے، لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ان کی 4 ایسی خصوصیات تھیں، 4 ایسے کنٹریبیوشن تھے جو آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جو 1870 میں تھے۔ پہلا انکلوژن والا تھا جس کا ہم نے ذکر کیا، اور اس میں کہا کہ نان اسٹیٹ ایکشن اگر ہمیں کرنا چاہیے تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمارے اسکول میں اسٹوڈنٹس اور اساتذہ دونوں ہر قوم اور ہر ملت کے ہوں اور اعلیٰ درجے کے ہوں۔ اس سے ہماری شمولیت بھی ہوگی، انکلوژن بھی ہوگا، ایک یکجہتی بھی ہوگی، اور لوگوں کو ہماری طرف سے پیار و محبت بھی ہوگا۔ دوسری بات جو ہم کہہ رہے تھے وہ ایجوکیشن والی، اور ایجوکیشن میں
جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ زبان کا مسئلہ۔ تو اس میں بھی جو سر سید نے کہا اور جو سر سید نے کیا، اس سے ہمیں ہمارے مسئلے کے حل بڑی آسانی سے نظر آتے ہیں اور مل جاتے ہیں۔ یہاں میں بڑی صاف طور پہ اپنی بات رکھوں، اور وہ یہ ہے کہ جو سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ تعلیم وہ ہو جس میں اپنی زبان، یعنی ان کی زبان اردو کی اہمیت بہت ہو، اردو ہر لڑکا لڑکی اعلیٰ درجے کی سیکھے لکھے، لیکن انگریزی زبان بھی اتنی اہم اور انگریزی زبان میں بھی اتنی مہارت ہو جتنی اردو میں۔ اگر آپ دیکھیں نئی ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ جو ڈیبیٹ چلی تھی، جس سے لوگ تھوڑے سے پریشان تھے، وہ یہ تھا کہ شاید اس نیو ایجوکیشن پالیسی میں ہندی کا بول بالا ہوگا، اور اس کی وجہ سے ساری جو اقلیتی زبانیں ہیں خصوصاً اردو، اس کو شاید بہت نقصان پہنچے گا۔ ابھی تک یہ نظر نہیں آ رہا ہے، حالانکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ نیت تو شاید یہی تھی، لیکن ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ہماری نئی تعلیمی پالیسی میں ریجنل لینگویجز کو، لوکل لینگویجز کو، مدر ٹنگ کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے سارے اداروں میں یہ طے کر لیں کہ ہم بڑی اعلیٰ درجے کی تعلیم اپنی زبان میں دیں گے، جہاں جہاں اردو ہے وہاں پہ اردو میں بولیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایسرٹین کریں گے کہ انگلش کی بہت بڑی زبردست قسم کی ٹریننگ ہم اپنے لڑکیوں کو دیں۔ یہی بات تھی جو سر سید احمد خان نے بار بار کہی، اور نہ صرف کہا بلکہ اس کو عمل میں لا کے دکھایا بھی کہ یہ بہت پاسبل ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی سے پچھلے 100 سال میں جتنے آپ بڑے اردو کے شاعر، ادیب جتنے نام لے سکتے ہیں لیں، ان میں سے چند ہی ہوں گے جو علی گڑھ کے نام، اور آپ اسی پیمانے پہ اگر آپ دیکھیں کہ اور شعبوں میں جو بڑے بڑے مسلمان سائنٹسٹ اور انجینئر اور ہسٹورین نکلے ہیں، وہ بھی علی گڑھ کے نکلے ہیں۔ تو علی گڑھ نے اردو کی بھی اتنی خدمت کی جتنی علی گڑھ نے اور میدانوں میں کی، اور تعلیمی میدانوں میں کی۔ ہمیں چاہیے کہ اسی قسم کا ہم رویہ اپنے سارے کالجز میں، اسکولس میں اپنائیں، جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو اپنی خصوصاً ابتدائی تعلیم اپنی مادری زبان میں دیں۔ بہت سارا لٹریچر اویلیبل ہے دنیا بھر میں جو یہ بتاتا ہے کہ سب سے اچھی، سب سے کارآمد پڑھائی اور سب سے جو سمجھ میں آنے والی پڑھائی ہے وہ ہوتی ہے جو اپنی مادری زبان میں دی جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی ایموشنل بات نہیں، یہ بالکل ایک ریشنل بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی مادری زبان میں، ہمارے اپنے ماحول میں اردو ہوتی وہ اردو میں پڑھائیں، لیکن جب تک وہ ہائی اسکول اور کالج پڑھ لیں تو ان کی انگریزی بھی اتنی معیاری ہو جتنی ان کی اردو زبان۔ اس سے ان کو ہر طرح کا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ وہ ہے جو آخری بات ہم نے کہی تھی، سر سید سے جو تعلیم ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہ جو کانفلکٹ دین اور دنیا میں، ریلیجن اور سائنس میں ہے، اس پہ ہم کیسے قابو لا سکتے۔ تو اگین وہی بات ہے کہ سر سید نے جو کہا تھا اور جو کیا وہی ہمیں چاہیے کہ ہم کریں۔ کاش کہ ہم اس سوسائٹی جو سر سید نے بنائی تھی، سائنٹیفک سوسائٹی 125 سال پہلے، ویسی سوسائٹیز کاش ہر جگہ ہوتی۔ تو ہمیں ایک چیز تو یہ چاہیے کہ ہمیں سائنٹیفک سوسائٹیز بنانی چاہیے اپنے اداروں میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، جہاں پہ ہم ہر سائنس کی ہر ڈیولپمنٹ، ہر انوویشن پہ ذکر کر سکیں، پڑھ سکیں، معلومات کر سکیں۔ ابھی
جو فزکس کی اور میڈیسن کی نوبیل پرائز آئی ہیں، ہم ان پہ غور کر سکیں کہ آخر یہ نوبیل پرائز ان کو ملا کیوں، اور اس کا کیا فائدہ دنیا میں ہونے والا ہے. یہ ہمارے بچوں کو ہم اچھی طرح سے پڑھا سکیں، سمجھا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو ان کے دین سے واقف کریں. اب یہ بات 150 سال پہلے بھی اتنی ریلیونٹ تھی، اب بھی ہے، کہ جو شخص اپنی آئیڈینٹی سے کمفرٹیبل نہ ہو، جو شخص اپنے فیتھ سسٹم سے کمفرٹیبل نہ ہو، جس کو اپنے بارے میں، اپنے اجداد کے بارے میں، اپنی روایات کے بارے میں سمجھ نہیں ہو، وہ شخص انسیکیور ہمیشہ رہتا ہے. آج کل کے جو حالات ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ جو حالات ہو رہے ہیں جہاں پہ یہ مار پٹائی، لنچنگ، یہ ساری چیزیں اگر آپ سوچیں تو یا پڑھیں تو یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک عجیب انسیکیورٹی کی وجہ سے آتی ہے. اور اس انسیکیورٹی کی وجہ سے یہ جو الٹرا رائٹ ونگ ایلیمنٹ ہے وہ اپنے کوئی میتھیکل سے اجداد کو ڈھونڈتا ہے اور کوئی میتھیکل سا ایک بدلہ لینے کے لیے نکل پڑتا ہے کہ 400 سال پہلے علاؤ الدین خلجی نے کسی ایک مہارانی کے ساتھ بدسلوکی کی تو میں اس کا بدلہ آج لوں گا. اور یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ان لڑکے لڑکیوں کو اپنی تاریخ سے وابستہ نہیں کیا. اس تاریخ میں کئی چیزیں ہوں گی جو صحیح ہوں گی، جو غلط ہوں گی، جن کو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہو چکی. اور جب آپ یہ سمجھ لیں، جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، کیا ہوا تھا، جب کیوں ہوا تھا، اس کے کیا اثرات تھے، تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس کا بدلہ آج لیں گے. بی آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت اس دور میں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ہم سب کو ضروری ہے، ورنہ ہم سب اسی ایک کوئی مائتھولوجی میں مبتلا رہتے ہیں کہ تھے تو اجداد وہ تمہاری، لیکن تم کیا ہو. اقبال نے بار بار کہا تھا کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، اور تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. گنبد شاہی کی بات کی تھی انہوں نے کہ یہ کہ ہم کوئی اپنے ایک تاریخی سٹیٹس کو یاد رکھیں اور ہم سمجھیں کہ ہم وہیں پہ ہیں یا اسی کا رونا روتے رہیں. یہ سر سید نے کہا تھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آگے کی طرف دیکھیں، ہم آگے کی اور بڑھیں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سمجھیں، ہم دنیا جو جیسی ہے اس کو بھی سمجھیں، اور ہم دونوں کو ایک لیول پہ رکھ کے ان دونوں کے جو اگر کانفلکٹ ہے تو اس کانفلکٹ کو بھی سمجھیں. تبھی جا کے ہم ایک بیلنسڈ، ماڈرن، پروفیشنل ہیومن بینگ پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، اور جو نئی تعلیمی پالیسی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو آرٹیکولیشن ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے. ہم سب کو بہت شک و شبہ تھا کہ یہ نہیں ہے ایجوکیشن پالیسی کیا کر دے گی، یہ کس قسم کی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہی ہے. لیکن ابھی تک تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نئی پالیسی یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ اپنی زبان کو ترجیح دیں، آپ اپنی ہسٹری کو ترجیح دیں، آپ سائنس پڑھیں، نہ صرف سائنس پڑھیں بلکہ سائنس کو آرٹس کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کی ایک ویل راؤنڈیڈ لرننگ اور ٹریننگ ہو. آپ ملٹی ڈسپلنری اپروچ اختیار کریں اپنی پڑھائی کا، اور آپ ریسرچ کریں. آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو کہی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں وہی چیزیں ہیں جو سر سید احمد خان نے 1870 میں کہی اور اپنے کالج میں اس کو امپلیمنٹ کیا. تو ہم کو اگر ہماری طور پہ، ہماری اجتماعی طور پہ، ہماری انفرادی طور پہ ہمیں اگر اپنے مستقبل کو تلاش کرنا ہے، اپنے مستقبل کو بنانا ہے، تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بڑی پختگی سے قائم کریں. کیا چیزیں ہیں وہ؟ ایک
کہ ہم اپنی زبان کو سمجھیں سیکھیں، اچھی طرح سے سمجھیں سیکھیں، ہم اپنی تاریخ کو اچھی طرح سے سمجھیں اور سیکھیں، ہم اپنے ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو ہر طرح سے سمجھیں، ہم اپنی سوسائٹی کو اور اپنے ماحول کو اپنا سمجھیں، جہاں کانفلکٹ ہوتی ہے اس سے پریشان نہ ہو، یہ سمجھیں کہ ہاں کہیں دو چار تو ہوگا، کہیں کہیں معاملہ خراب بھی ہوگا، کہیں ہوا بھی ہوگا، لیکن آگے بڑھنے کے طریقے صاف صاف ظاہر ہیں اور صاف صاف نمایاں ہیں. اس وجہ سے what is important to understand today is that if the Muslim society is looking for solutions out of this utter chaos that it finds itself in, of the doom that is seen everywhere. یہ جو مایوسی کا عالم آج ہے ایگزیکٹلی اسی قسم کی مایوسی کا عالم، بلکہ اس سے شاید بہت زیادہ 170 سال پہلے رہا ہوگا. 1857 میں مغل سلطنت گر گئی اور ایک بالکل ہی اسٹرینج، بالکل ہی بیرونی طاقت آ کے بیٹھ گئی اور اس نے ہر وہ چیز جو مغل سلطنت نے کی تھی اس کو ڈسمینٹل کیا، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو، دلی کے اور یو پی کے مسلمانوں کو انہوں نے چن چن کے ہٹایا، انشور کیا کہ ان کی تجارت ختم ہو جائے، ان کی ملازمت ختم ہو جائے. اس مایوسی کے عالم میں سر سید احمد خان نے اپنے رد عمل سے، اپنی سوچ سے ایک راستہ دکھایا تھا. جو مایوسی کا عالم اب ہے، کیا وہ کم ہے؟ یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اتنا ہی برا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو خصوصاً حیدرآباد میں تو حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے حالات اسام میں یا یو پی میں ہیں. پریشان کن تو ضرور ہیں، لیکن ان سے نپٹنے کے لیے ہمیں کئی چیزیں کرنی ہیں جو ہمیں سر سید احمد خان کی زندگی سے اور ان کی تعلیمات سے حاصل ہوتی ہیں. So therefore, what I would like to say as we come to the end of this conversation is the first thing that مایوسی تو آدھا کفر ہے ہی، اور سر سید نے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی مایوسی سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کو آپٹیمسٹکلی آگے دیکھنا چاہیے. یہ پہلا سبق آج کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا کہ ہمیں اپنی تعلیمی اداروں کو، ہمیں اپنی تعلیم کے طرز کو we have to make it extremely modern and extremely contemporary. The new education policy allows us to think in a fashion that allows a combination of what is traditional and what is futuristic. So therefore it is important for us to lay emphasis on learning our language, learning our customs, learning our tradition, learning our history, and learning our religion. But along with that, we learn modern science, modern technology, other societies, other religions with just as much fervor as we would our own. He also taught us that it is important especially for a minority, to live happily and peacefully with the others. Feel included, get included, and include others. And that, I think, is a very important lesson that we learn from Sir Syed Ahmad Khan. What I would like to end with is to again go back to what our educational institutions have been doing, especially our minority educational institutions. Over the last 3 or 4 decades, these institutions have ensured that the number of Muslims who have reached or graduated out of higher education colleges has gone up dramatically. That has been a significant contribution. And that is something, I think, that goes exactly the way Sir Syed Ahmad Khan would have wanted it. And that is what I think we should strengthen as we go forward. Thank you all very much for having listened to me.
in this long-winded conversation, but I really wanted to underline these four aspects of the new education policy and what non-state actors like us can do to ensure that Sir Sayyid's dream becomes reality and that the India that we belong to, the India that belongs to us, becomes a strong nation in the world, and we as a community become a very strong part of that economic and social growth. Thank you very much.